الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل حکمت نمبر 20 وقال علیہ السلام اقیلوا ذوی المربعات اثراتہم فما يعثر منهم عاثر الا ويد الله بيده يرفعه. اقیلو یعنی یہ مثلا کہ چھوڑنا ترک کرنے کے معنی میں ہے جی. یہ اس کے بعد ذوی جو ہے یہ وہی والا ہے ذا اور ذو صاحب صاحب کے معنی میں. مربعات یہ مربت کی جمع ہے یعنی شریف نیک اچھا آدمی سمجھ رہے ہیں جی. شریف النفس جی. اثرات یعنی لغزشیں. اثر جو ہے وہ لغزش خطا غلطی. اثرات جو ہے اس کی جمع اثرات. پھر یہاں بھی یا اثر وہی ہے غلطی خطا. آتر یعنی وہی غلطی کرنے والا. ید جانتے ہو ہاتھ. یرفعہ رفع یرفعہ یعنی بلند کرنا اٹھانا تھامنا یہ معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اقیلوا ذوی المربعات اثراتہم کہہ رہے ہیں کہ شریف اور نیک لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں پہ سرزنش مت کرو, اس سے درگزر کرو, نظر انداز کر دو. اگر کسی اچھے انسان سے بھلے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی خطا کو لے کر کے اس کی لعنت ملامت مت کرو. ٹھیک. اس کو شرمندہ نہ کرو. انسان ہے بالآخر معصوم کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. یہ تو بیچارہ نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے. ٹھیک. اب ایک غلطی کی وجہ سے خواہ جو ہے اسے شرمندہ کر رہے ہو اس کی سرزنش کر رہے ہو. ایک استاد نے کہا لوگوں کا مزاج کیسا ہے اس کو سمجھنا ہے تو میں بتاتا ہوں. 2 کا پہاڑا لکھا ہے. 2 کا پہاڑا لکھا. 2 کا 2 3 4 2 3 6 2 4 2 5 10 ایک بیچ میں سمجھ رہے ہو مثلا 2 دہا میں مان لو کہ 20 کے بجائے لکھ دیا 19. تو سب کی نظر یہ آپ نے غلط لکھا ہے یہ آپ نے غلط کیا. 9 صحیح کو 9 صحیح کی کوئی تعریف نہیں کرتا. ایک غلطی کی پکڑ ہر ایک کرتا ہے. لوگوں کی نظر اچھائیوں پہ نہیں رہتی ہے. اگر آپ 10 اچھا کام کر دیں گے تو کوئی ان 10 اچھے کام پہ آپ کی تعریف نہیں کرے گا. اگر ایک غلطی ہو گئی بھولے سے بھی سہمن تو وہ ایک غلطی وبال جان بن جائے گی اور ہر ایک گنوائے گا. اس غلطی کو لے کے ہر ایک سرزنش کرے گا. کہ انسان بالاخره خطا کار ہے معصوم تو ہے نہیں. چلو ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی عادت ہے جس کی خصلت ہے برا کرنا غلطی کرنا اس کی سرزنش کی جائے اس کو اس کی خطاؤں پہ پکڑا جائے غلطیوں پہ پکڑا جائے اس کی ملامت کی جائے تو حق بنتا ہے. لیکن ایک بندہ جو ہمیشہ اچھائیاں کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے خطاؤں سے دور رہتا ہے اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی پر اس کی ملامت پہ درگزر کر دو معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کی خطائیں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کی غلطیوں کو خدا معاف کر دیتا ہے اور خدا ان کی دستگیری کرتا ہے. جن کا دستگیر خدا ہے جن کی خطاؤں پہ پردہ ڈالنے والا یا جن کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا خالق ہو کیوں اس کو خواہ مخواہ جو ہے خدا سے بھی مثلاً کہ آگے نکل رہے ہو.
اللہ معاف کر رہا ہے اور تم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہو. خدا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس کی دستگیری کر رہا ہے، اس کو سہارا دے رہا ہے، اور تم جو ہے تو بیچارے کو لے جا رہے ہو پستیوں کی طرف، ذلت کی کھائی میں اس کو گرانا چاہتے ہو، بجائے یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا سہارا بنو، اس کی حمایت کرو، اس کا دفاع کرو. کوئی اگر اس کی غلطیوں کو لے کر کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہے تو دفاع کرو، تم بچاؤ اس، ہے نا؟ جیسا کہ اللہ کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ. اس میں اس کی بھی بھلائی ہے اور تمہاری بھی، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تمہاری بھی کیسے پتہ نہیں شرافت ہے. کیوں سماج اور معاشرے کا آدمی پتہ نہیں ہے اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو عام طور سے زیادہ پکڑا جاتا ہے کہ بھائی فلاں میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی ایسا ہے نا؟ کوئی ایسا بندہ کہ جس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، امکان کا مطلب امید نہیں ہوتی ہے کہ یار یہ فلاں غلطی کرے گا، ٹھیک، یعنی جس سے ہم نے ہمیشہ چاہیاں دیکھی ہیں، جس کی خوبیاں دیکھی ہیں، تو ایسے بندے سے اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے، جبکہ بالکل برعکس ہے اس تعلیم کے، بالکل برعکس ہمارے سماج میں آپ کو منظر ملے گا. اتفاق سے ایسے لوگ کہ جو اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، انہی کی خطاؤں کو جلدی پکڑا جاتا ہے. جو ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں ان کو آزادی دے دی جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان سے کوئی ذرا بحث نہیں کرتا یا اس کے بارے میں کوئی کسی طریقے کی گفتگو نہیں کرتا ہے. لیکن ایک اچھا آدمی، شریف آدمی، عزت دار آدمی، اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو لوگ فوراً اس کا گریبان پکڑنے لگتے ہیں، ادھر ادھر جو بھی سنے گا. مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. ہاں، کہ کوئی ایسا شخص جب ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو قدرت اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سہارا دیتی ہے، سنبھالتی ہے. یہ ٹھوکر کھا کر گرا ہے، گناہ کیا، اس نے غلطی کی ہے، یہ ٹھوکر لگی ہے اس کو، اس کو ٹھوکر لگی ہے، سہارے کی ضرورت ہے، تو سہارا بنو، بے سہارا مت کرو اس کو، ہے نا؟ کسی نے ایک بڑا اچھا میسج دیا تھا، بڑا خوبصورت تھا. وہ دیوار پہ کوئی جوان تھا، ایک کمزور آدمی کا ہاتھ بڑھا کے کہہ رہا کہ اپنا ہاتھ دو، اور نیچے سے ایک ٹنگ پکڑے ہوئے ہے. تصویر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کی ٹانگ مت پکڑو، لوگوں کے ہاتھ پکڑو. اگر ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کے بجائے لوگ ہاتھ پکڑنا شروع کر دیں تو سماج میں بیچارے کتنے تنگ دست اور غریب اور کتنے لاچار اور مجبور کو سہارا مل جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگ ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، لوگ ٹانگ پکڑتے ہیں. یہی بات ہے. اور ایسے لوگ جو ہے، خاص طور سے ایسے لوگ کہ جو دوسروں کو دباتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کا پاس لحاظ نہیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ بہت جلد جو ہے رسوا ہوتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عزت دار انسان سے، کسی شریف النفس انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دو، اسے بھول جاؤ، اندیکھی کر دو. کیونکہ شریف النفس انسان جب ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو قدرت اسے اٹھاتی ہے، قدرت اسے سہارا دیتی ہے، سنبھالتی ہے. تو آپ دیکھو شریف انسان خدا کی نظر میں کیا ہے، تمہارے نظر میں کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کی نظر میں ایسا ہے کہ خدا گر جائے تو سہارا دے، اور تم سارے اور سہارا ٹھیک مت تھی.
چلے وقال علیہ السلام 21 نمبر قرنت الحیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرد الخیر. قرنت یعنی ملنا، مقارن ہونا، ساتھ ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ قرنت یعنی ملاقات، ساتھ ہونا، ملے ہوا ہونا، روبرو ہونا. ٹھیک ہے. ہیبت، ہیبت یعنی خوف، ڈر، مرعوب ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ ہیبت یعنی ڈر اور خوف. ہیبت، روب، دبدبا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. خیبہ، خیبہ کا مطلب ہوتا ہے ناکامی. حیا جانتے ہی ہو. حرمان یعنی محروم ہو جانا. حیا یعنی شرمندگی، حرمان یعنی محروم ہونا. فرصت جانتے ہی ہو. مر یمر سے گزرنا. تمر السحاب بادل. ٹھیک. فانتہزوا غنیمت جانو. فانتہزوا، انتہز ینتہزو یعنی غنیمت سمجھنا. یہ فرص جمع ہے کس کی؟ فرصت کی. فرص یعنی فرصت کی جمع. خیر یعنی بہتر، اچھا، بھلا، نیک، اس طریقے کے معنی ہے. قرنت الحیبۃ بالخیبہ، مرعوبیت، ڈر اور خوف ناکامی کے ساتھ. ٹھیک. محرومیت حیا کے ساتھ مقرون ہے، ملی ہوئی ہے. یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جہاں مرعوبیت ہوگی، جہاں ڈر اور خوف ہوگا، وہاں ناکامی ہوگی. ڈرا ہوا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ڈر کا نتیجہ ناکامی ہے. ڈر کے ساتھ ناکامی ملی ہوئی ہے. جہاں ڈر ہوگا وہاں ناکامی ہوگی. جس طریقے سے سورج کے ساتھ روشنی مقرون ہے، مقترن ہے، ملی ہوئی ہے. چاند سے چاندنی جدا نہیں ہوتی، خورشید سے اس کی ضیاء الگ نہیں ہوتی ہے. ویسے ہی ناکامی جدا نہیں ہوتی ہے. کس سے؟ مرعوبیت سے. مرعوبیت سے ناکامی جدا نہیں ہوتی بلا وجہ. لیکن ڈر دو طریقے کا ہوتا ہے. کہیں کہیں ڈرنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مرعوبیت کا مطلب یہ ہے کہ بیجا، بلا وجہ. جہاں ڈر کا مقام نہ ہو انسان وہاں بھی ڈرے. جہاں نہیں ڈرنا چاہیے وہاں بھی انسان ڈرے. تو ہر موقع پر، ہر محل پہ، ہر جگہ ڈرنے والا انسان وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. خاص طور سے یہ طلباء کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہترین رہنما ہے. یار کسی مجلس پڑھوں گا یا کسی پہ جاؤں گا، ہمیں اسی لائن کی کل کو تم کو پڑھنا ہے. ڈرو گے ناکام رہو گے ہمیشہ. یہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے، یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے. بیجا ڈر رہے ہو بھائی، تم بیجا ڈر رہے ہو، غلط جگہ پہ ڈر رہے ہو. یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آگے آنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں بہت سوچا تھا کہ بسم اللہ کیسے کروں گا، قلبہ کیسے پڑھوں گا. ڈر نکال دیا تھا تو مطلب یہ مرغوبیت رہے گی، ناکامی رہے گی. ایک مرتبہ جناب میں دیکھ رہا ہوں مسجد پڑھا تھا، جناب مذاہب پڑھا تھا، ایک مولانا آ گئے تھے، خوب بڑھیا پڑھا تھا جناب مذاہب. وہ بیٹھ گئے مولانا، مجھے ڈر بھی پیدا ہو گیا کہ میں مذاہب ہی بھول نہیں ہوتا ہے. یہ طبیعی چیز ہے، انسان کی فطرت ہے، ایسا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ جہاں بلا وجہ، بلا سبب مرعوبیت ہوگی، ڈر اور خوف ہوگا، وہاں ناکامی ہوگی.
اور بلا وجہ جب انسان حیا کرے گا، بلا وجہ جہاں حیا کا مقام نہیں ہے وہاں جب حیا کرنے گا، جہاں شرم کی جگہ نہیں وہاں شرم کرنے لگے گا تو محروم رہے گا۔ میں نے بہت دیکھے کس کو بلا وجہ کی شرم کی وجہ سے بڑی محرومیت دیکھی ہے ہم لوگوں نے۔ ارے یار شرم آتی ہے، جائیں وہاں 4 لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ رہتے ہیں، دفتر میں بٹ رہا ہے بھائی سب کو دے رہے ہیں، چلو سارے لڑکے چلے گئے، اپنی جو ہے خودداری اجازت نہیں، حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔ ارے رہتا ہے نا بھائی 4 لوگ رہتے ہیں تو اپنے کو نہیں جمتا۔ ہاں میں نے آج تک شہریہ لوگ لینے کے لیے دوڑتے ہیں، خدا قسم مجھے پتہ رہتا تھا کہ وہاں بٹ رہا ہے میں نہیں جاتا تھا۔ آج تک میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ شہریہ نہیں لیا ہے۔ ضرورت چھوڑو، ضرورت جتنی تھی اتنا بھی نہیں لیا ہے، ضرورت سے زیادہ چھوڑو۔ بھاگا ہی دوڑا نہیں، سب کے چکر میں پڑا ہی نہیں کبھی۔ ایسا بھی نہیں کہ چل ایک یہ ہوتا نہیں کہ مجبوری ہے بھائی ان کے کوئی اسباب و وسائل نہیں ہے، یہ لاکھ ہاتھ پیر مار لے کامیابی نہیں ہے، نہ بھائی ہوتے ہوئے وسیلے ہوتے ہوئے اس بات کی امید ہوتے ہوئے کہ 100% میرا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود نہ کرے گا۔ حیا اچھی چیز ہے لیکن ہر جگہ نہیں، اس کے مقام ہے، سمجھ رہے ہیں اس کی۔ بعض لوگ جو ہے بیجا مثلاً کی حیا کرتے ہیں، بیجا شرم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وہ سنا دوں، ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو لے کر کے گیا پارک میں، ٹھیک، بیوی کو بنا ٹنا کے اپنا آئی تھی میک اپ کر کے، اب جدھر سے گزر رہی ہے یا جو بھی ادھر سے گزر رہا ہے یا سامنے جو بھی مثلاً کی بیٹھا ہوا ہے، سب آنکھیں پھاڑ کے بس صورت دیکھ رہے ہیں، جیسی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بے غیرت بنا بیٹھا ہوا ہے، مست ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک شخص گیا اور جانے کی بات کہنے لگا کہ بھائی یہ آپ کی وائف ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا اگر تم پرمیشن دو، اجازت دو تو میں ذرا ایک نگاہ دیکھ لوں۔ کالر پکڑے گا، کیسی بات کر رہے ہو، بہودہ بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بیوی ہے اور تم جو ہے مجھ سے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو۔ کہا ابے تم سے پرمیشن کے بغیر 1000 لوگوں نے نظر ڈالی، کسی سے نہیں الجھے، میں اجازت لے کے دیکھنا چاہتا ہوں، تم سہولت، اگر غیرت ہے تمہارے اندر، غیرت ہے تمہارے اندر، حیا اگر ہے تمہارے اندر تو یہ بے حیائی مت کرو۔ یہ تو بے حیائی ہے نا کہ لوگ ایسے ہی دیکھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر حیا ہوتی تو جیسے ابھی حیا جاگی ہے نا میرے کہنے پہ، تو بغیر پرمیشن کے بھی یہ جو نگاہیں اٹھ رہی ہے نا وہ تمہاری حیا کے لیے کافی تھی۔ اگر حیا ہوتی، واقعاً حیا ہوتی تمہارے اندر، خودداری ہوتی تو اس طریقے سے بے پردہ بنا سنگار کر کے نہیں لے کے آتے اپنی بیوی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، سمجھ رہے ہیں؟